سامعین محترم، آج کے جشن کے آخری مدعا شہر اہل بیت، شہر آل عمران، شاہین یورپ، جناب علی عباس عسکری آپ لاہور، بہت بڑا نام ہے پاکستان کی تاریخ میں، جناب علی عباس عسکری صاحب۔ جشن مکمل، ایک ایک قدم آگے آ جائے، ایک ایک قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الطہ التحامی، السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ پیچھے کون شور کر رہا ہے؟ کون باہر شور کر رہا ہے؟ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ صلوات کم سے کم وہ بندہ پڑھے جسے صلوات پڑھنا آتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں ویسے تو ڈھیر ساری ہیں، لیکن آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ بار اللہ، ویسے تو سب، لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواجی نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سہیل صاحب نام بتایا جا رہا ہے، ان کی صحت کے لیے بانی جشن، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، میرے مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کریں؟ میرے مولا آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آجا قبول فرما۔ اللہ ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ ایکو میرے بھائی بند کرنی ہے اس کی مہربانی۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہزار درجہ بہتر پڑھنے والے سبھی پڑھ گئے ہیں، اور میری حاضری بھی جناب سیدہ کی جانب سے لکھی تھی۔ ایک لمبے اور طویل سفر کے بعد میرے مولا نے کرم کیا تو آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ پہلا جملہ کہتے ہیں، آپ کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے ویسے ویسے بات کریں گے، جہاں آپ تھک جائیں گے وہاں آپ کو سلام کر دیں گے۔ پہلا جملہ،
میرے شیعہ سنی بھائیوں، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان محفل پنجتن، بات شروع ہو گئی ہے اور پہلا جملہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، دیکھیں گے آپ مجھے، مہربانی کریں گے۔ پورے اسلامک کیلنڈر میں بھئی یہ پہلا جملہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کا کیا موڈ ہے، تو میں اس حساب سے چلوں گا۔ آپ کا ماحول دیکھنے کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ سر بڑی مہربانی۔ رات کے تقریباً 11:15 ہونے والے ہیں اور آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا واقعی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے تھوڑی دیر بعد گھر چلے جانا ہے اور ہم نے آپ کی ان دعاؤں کے آسرے پہ ابھی لاہور تک کا سفر کرنا ہے۔ تو میں پورے جشن میں آپ لوگوں سے داد تو نہیں مانگوں گا، لیکن اتنی عرض کروں گا کہ اگر میری بات سمجھ آئے، میرے بھائی فون اگر آپ بند کر دیں گے تو مہربانی ہوگی، اس کو بند کر دیں، اتنا ضروری کچھ نہیں ہے، مہربانی آپ کی۔ میں بات کر رہا ہوں تو آپ اگر مسکراتے رہیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور میں مسکرانے کی زحمت بھی آپ لوگوں کو بالکل نہ دیتا، مسکرانے کی تکلیف بھی آپ لوگوں کو بالکل نہ دیتا، لیکن مسکرانا واجب ہے، اور مسکرانا اس لیے واجب ہے کیونکہ میرا یقین ہے ان راتوں میں جو راتیں چل رہی ہیں، خدا کی وحدانیت والا یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے ان راتوں میں زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک، ان راتوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ چار مصرے آپ کو سناتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ 20-25 منٹ کی نوکری ہے، آپ لوگ اگر توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کی زحمتیں بڑی جلدی تمام۔ مصرع آپ کے سامنے عرض، پہلا مصرع ہے، اچھے سے سنیے گا اور غور کر کے سنیے گا۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ جوان ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، جوان زیادہ بیٹھے ہیں، میری ذاتی طور پہ حسرت ہے کہ میں جملہ کہوں تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے سے مسکراتے ہیں۔ مسکرانے سے یہ ہوگا کہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ لوگ مجلس جشن میں بیٹھے ہیں کم سے کم۔ خوش ہوا، آپ لوگوں کا بیٹھنا بڑی بات ہے، داد والے چکر میں آپ کو ڈالنا بھی نہیں ہے۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ دوسرے مصرے پہ آپ لوگوں نے لاہور سے خان گڑھ تک کی قیمت اپنی مسکراہٹ کی صورت میں میرے دامن میں ڈالنی ہے۔ میں داد مانگوں، میں جناب کا نہیں، میں پورے علاقے کا مجرم ہوں۔ خوش ہوا خدا، ذکر حسین پہ اگر خدا خوش ہوتا ہے تو پھر بندے پریشان نہ بیٹھیں۔ خوش ہوا، بس دوسرا مصرع سنیے اگر دل میں ٹھنڈک پڑے تو۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ مسکراہٹیں سلامت رہیں، میرے مولا سلامت رکھیں۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، مہربانی، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور
آپ لوگ یقیناً نوجوان ہیں، آج کل کے جوان اگر توجہ کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے شاعری سننا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے آپ لوگ صبح شام شاعری ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، نظر کے آگے سے شعر گزرتے رہتے ہیں، اتنا تو کم از کم بندے کی سکس سینس کام کرتی ہے کہ یار بات کو اس نے اچھی کی ہے۔ میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک بندہ باوضو کھڑا ہوں امام حسین کی قبر پہ، کو 2-3 سال میں ایک ادباری آپ کے علاقے میں ہم لوگ آتے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ لفظ ضائع ہو جائے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ایک اٹھ کے کہتے ہیں کہ مولا حسین ضامن ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سمجھا ہے، مجھے بات کا مزہ نہیں آیا، میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ جانے قیمت جانے، آپ کا مہمان پڑھ کے جا رہا ہے، بات لیکن میرے قد سے بڑی ہے۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا 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 چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، آپ لوگوں کے کیا کہنے، میرے مولا سلامت رکھے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، ارے آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ خوش ہوا ارے آپ سلامت، خوش ہوا مدح شبیر، خدا کی قسم دل بڑا ہو گیا، آپ لوگ یقین جانے دل بڑا ہو گیا، با خدا دل بڑا گیا، سادات کا نوکر ہوں۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، میں سادات کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا تھا در عباس سے ملتا، وہ نیت دیکھتے ہیں، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا۔ اچھا، یہ جناب عباس علیہ السلام کا علم ہے۔ آپ لوگ یقین کیجئے، یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، میں نے کوئی اگلے 20-25 منٹ تک بھی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ چیز سناؤں گا، 25 منٹ کیا پورے جشن میں ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنا دل بڑا، اتنا اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے۔ میرے مولا جانتے ہیں میں خوشامد نہیں کر رہا، میرے مولا آپ لوگوں کی ان محبتوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے، بہت اچھا، آپ لوگ یقین جانے دل بڑا ہو گیا، وہ جو توقعات سے اچھا۔ آپ چوتھا مصرع سنیے، جو نہیں پڑھنا تھا وہ آ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، مولا خیر کریں گے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، کیا اچھی سماعت ہے خدا کی قسم۔ پریشان نہیں بیٹھا، آپ سے کہہ رہا ہوں پریشان نہیں بیٹھنا، آپ نے اٹھ کے سوال کرنا ہے۔ اگر جوان پزل بیٹھے رہے نا تو پڑھنے والا بھی پزل رہے گا۔ نور، بزرگوں کی بات اور ہے، بچوں کی بات اور ہے، جوان جو ہے وہ پریشان نہ بیٹھے۔ نور زادے، یا سوال کریں یا دعا کریں۔ نور زادے، اردو سنیے، اردو، نور زادے، مصرع دہرانے کا شکریہ، بہت بہت اچھا سن رہے ہیں یہ صاحب۔ نور زادے ہائے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ۔ سر میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں۔ نور زادے، بس اب مہربانی، نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، اب آپ لوگ مجھے سنیے مہربانی کریں۔ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا۔ تمہیں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، اگر تمہارا مہمان حقدار ہو تو ضرور بولنا، حقدار نہ ہوں تو پھر کوئی بھی نہ بولے، تمہیں مولا کا واسطہ، یا تو آخر تک لہرائے یا کوئی بھی نہ بولے۔ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ، دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین، اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا فیصلہ۔
سر بڑی مہربانی. میں کو ماننا ہے بظاہرات. اس سے آگے چلیں, اس سے بھی آگے چلیں, اس سے بھی آگے. میں کھل کے ریلیکس ہو گیا. میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں تو میں سوری, سبھی میرے سے اچھے ہیں لیکن میں ٹیچر کسی کو نہیں سمجھتا. اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا فیصلہ. مشرا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, یہ میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں, آپ یقین جانیں میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگ امام حسین کے ذکر میں آئے ہیں. میں خود یہاں پر بھلے مہمان ہوں لیکن میں پلکیں بچھا کے ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور انہوں نے یہاں پر آ کر اس بات کی دلیل بلکہ ثبوت دیا ہے کہ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر آؤ تو وہ برادری نہیں پوچھتا. میں صاحبان ممبر کے سامنے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ گالی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ویسے بھی جس نے باب مدینۃ العلم کو مانا ہے نا, بدتمیزی اس پہ سجتی بھی نہیں ہے. میں مطلب مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ جانے, ویسے بھی اچھا سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. جن کو غم حسین کا, اور میرے بھائیوں, صدقہ نہیں ملا, دوسرے مصرے میں جواب جا رہا ہے, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. ذرا ہاتھ کھولیے گا اپنے. سر بڑی مہربانی, آپ یقین کریں میں نے آپ کی حوصلہ افزائی پہ یہ کلام شروع بھی کیا تھا. جن کو غم حسین کا, بانی جشن, سر جن کو غم حسین کا, آپ لوگ میرے خیال سے بھائی ہیں, صورت بالکل 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. جن کو غم حسین, میں بھولے کھپے میں کہ میں نہ لگے ویکھے ہوئے تھوڑا پیچھے ٹوٹ گئے. جن کو بھانجا ماموں ہے, کیا بات ہے, ماموں کون ہے, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو. جس ٹائم تسی داد دین دے ہو تسی تمبو ٹپ پہندے ہو, تو جس ٹائم تسی چپ کر دے ہو تب تسی اس ویلے بھی دھوڑ کر دین دے ہو. خدا دی قسم بالکل ایکول رہو. تو میں 20-25 منٹ ٹپا لواں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, ارے آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. وہ اللہ کا ایک حسین ترین نبی جس کا نام تھا یوسف, جیسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے تھے, دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی تھی, پورے قرآن میں جس کے حسن کے قصے ہیں, وہ جسے دیکھ کر زنان مصر نے اس کے حسن میں محو ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ دی. وہ ایک ایسا نبی کنان والے لوگ جس کے نام سے تعارف کرواتے تھے کہ ہمارا ایڈریس وہ زمین ہے جہاں پر حسن کا بے تاج بادشاہ آیا تھا. میں دنیا میں زیادہ تو نہیں گیا لیکن جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں. جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے وہاں علی علی کر رہا ہوں. میں نے دنیا میں ہر جگہ پہ حسن دولت سے آگے دیکھا ہے. چیزوں کے سٹیپ ہوتے ہیں. میں نے دولت بڑی دیکھی ہے لیکن دولت حسن سے پیچھے دیکھی ہے. حسن ہمیشہ آگے رہا ہے, دولت پیچھے پیچھے رہی ہے. بازار مصر میں اللہ کا حسین ترین نبی بھی بالآخر بک گیا, قیمت لگ گئی, بولی لگ گئی, فروخت ہو گیا. وہ بندہ جشن میں اتنا حسین نبی کے قرآن میں اس کے حسن کے قصے ہیں لیکن وہ بھی بک گیا, اس کے بھی خریدار آ گئے. آپ نے کیمرہ پھیر کر مجھے بندہ بتانا ہے جو جشن میں بیٹھا ہے, اس کا ہاتھ کیسے نیچے رہ گیا, میں پاس آ کے اس کی پرابلم پوچھوں گا. اب آپ شعر سنیے. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے, آپ سلامت رہے, میرے مولا سلامت, جن کو میرے مولا سلامت رکھے, میرے مولا سلامت رکھے. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, جن کو غم حسین کا صدقہ,
غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا، شعر بڑا آ رہا ہے، خدا کی قسم شعر بڑا آ رہا ہے، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا، اشک عزا خریدنے، یہ چادر دکھائیے گا، اشک عزا ایک لمحے کے لیے، خریدنے والا، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ماما بھانجا ماموں جیڑے بھی ہو، مصرع آ رہا ہے خدا کی قسم، وہ اردو میں کہتے ہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، آپ اٹھ کے آپ اور آپ، یہ دو چہرے ایسے ہیں جن کے اعتماد پر اور موٹیویشن پر مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ، میں ٹوٹا ہوا دل لے کر گیا میزبانی پہ حرف آ جائے گا، اتنے زندہ ماحول میں شعر ضائع ہو جائے تو ظلم ہے، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو، اگر تو میں پڑھ سکا سمجھا سکا تو مجمع سنبھالیے گا، میں بیچارہ سمجھا ہی نہ سکا تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، ویسے بھی دل ٹوٹتے رہتے ہیں، خانگڑھ میں کون سا نیا کام ہو جائے گا، صدقہ نہیں ملا، اجالا نہیں ملا، ارے یوسف کے دام لگ گئے، میرے بھائیوں جاگنا، بازار مصر میں اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا، جی جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر، کیا بات ہے، دوبارہ پڑھوں، اچھا بھائی ہیں، تو یہ ماما بھانجو کس نے کہا تھا، اچھا معذرت چاہتا ہوں میں، آپ لوگ بھائی ہیں ویسے بھی، میرے مولا سلامت رکھیں، ٹھیک ہے جی، سہیل بھائی کے ماموں ہیں، یہ نہیں نے بتایا کہ کون سے والے ہیں، لیکن اب بھائی ہیں تو دونوں ماموں ہیں، اشک عزا کو مل گیا رومال، ماموں صاحبان، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، لکھ باری پڑھیے جناب، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی، یار بہت اچھا سن رہا ہوں، ایسا نماز کو بھی مصلی، آپ لوگوں کا ویسے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے تعلق ہے، آپ لوگوں کا جو سلسلہ ہے دنیا میں بہت عزت کی روٹی ہے، میں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، میں مقطع پڑھ رہا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں زندگی میں 2 بار پڑھا ہے، یہ کلام تو کافی بار پڑھا ہے، یہ مقطع صرف 2 بار پڑھا ہے، نہیں ہوتے حرمج میں، میں پھر کہہ رہا ہوں خوشامد کی نوبت کبھی امام حسین لائے نہیں، میں آپ کی خوشامد بھائی کیوں کروں گا، خوشامد سے بہتر ہے میں کوئی اور ایسی چیز پڑھ دوں جس پہ آپ اٹھ کے بولتے ہیں، لیکن اب آپ لوگوں میں نہ پڑھا تو شاید میں حقداروں سے ضائع کر لوں گا مصرے کو، مصرع سنیے، نیر سرسوی کا کلام ہے، مولا انہیں سلامت رکھیں، فرماتے ہیں ایسا نماز کو بھی مصلی، تیسرا شعر پھر آنسو پہ ہے، اللہ خیر کرسی، نہیں ملا، فرماتے ہیں نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو قبضہ نہیں ملا، ہاں یہ بات ہے، کسی یزید کی داد کا علیحدہ سے شکریہ، نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے، ارے آپ کے کیا کہنے، صرف مجھے سنتے رہیں تو آپ کے کیا کہنے، نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو، کسی یزید کو، جس پر کسی یزید کو قبضہ، ہولی ہولی ان بیڑی کا دلاوی ہے تو تون سلام کر کے 11 ہو گئے ہیں، 2 سے 3 بند، اتنا ہے ویسا، نہیں یار یہ میرا عشق عزا، نہیں یار یہ ماموں تو یہیں بیٹھے ہیں نا، یہاں تو خالی ہے، نہیں یار یہ میرا عشق عزا،
نیر مجھے پانی اگر لا دیں تو. نیر یہ میرا اشک عذاب و فرات ہے جس پر کسی یزید کو. مصرع ایک آ رہا ہے. اب اسی میں ہی 4 شعبان پہ آؤں گا. ایک مصرع اور ایک مصرع کے بیچ میں ہی آپ نے دیکھنا سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کون شبیر. آدھا مصرع ہو گیا, سوال بھی ہو گیا, کوسٹن مارک بھی آ گیا. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. کدھر ٹر گئے ہو بیٹھے بیٹھے؟ سارے نہیں آ گیا. کون شبیر؟ وہی. مصرع اچھا تھا, پتہ نہیں آپ نے کیوں نہیں جی لگا کے سنا. پھر پڑھتا ہوں. کون شبیر؟ وہی. نہیں مصرع ضائع ہو گیا. وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. جناب ناظم ممبر صاحب, خدا آپ کی نوکری بھی قبول فرمائے. مولا سب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول. کون شبیر؟ آگے آئیے, آ جائیے آگے. کون شبیر؟ وہی دوش کچھ ہی لوگ تو ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جن سے ابھی بھی شناسائی ہوئی ہے. خان گڑھ میں اگر وہ بھی نظر نہ آئے تو پھر. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. یہ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں, خدا میرے ان بھائیوں کو زندگی دے. یہ میں دامن, خدا کی قسم اتنی اچھی داد آئی ہے, یہ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں, خدا ان بھائیوں کو زندگی دے. میں نہیں آپ لوگوں کی خوشامد کر رہا, میں پورے پاکستان میں پڑھتا ہوں میرے بھائیوں. پاکستان سے باہر پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں, نہیں ملتے ایسے سامعین. میں نہیں کر رہا آپ لوگوں کو خوشامد, میں فارمیلٹی ہوتی میں ٹائم پورا کر کے چلا جاتا. آپ لوگ سن بہت اچھا رہے ہیں. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. خدا بہت اچھا مجمع سن رہا ہے. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. کاف کی کتنے ہو گئے؟ سوار, سنسار, سردار. 3 ہو گئے. چوتھا کافی ہے کہ کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. کیا ہو گیا؟ کیوں گھبرا گئے میرے بھائیا؟ او میرے بھائی جان, ارے آپ گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ کس کی اوقات؟ ارے میاں کس کی اوقات؟ ارے میرے لاڈلے بھیا اور میرے مولا حسین کے شرمیلے ملنگ, ارے کس کی اوقات؟ کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا. اور تیرے بس میں ہی نہیں تو علی عباس عسکری کو داد دے. دعا تیرے بس میں ہے, 6 مصرع پہ دے اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ارے کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. رکھو. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. یا علی ہمت و صبر کا
معذرت چاہتا ہوں، میں پچھلے 1 مہینے سے سینے کی تکلیف کا شدید شکار ہوں، میرے حق میں دعا کیجئے گا، میرے مولا آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اچھا رکھیں۔ ہمت ہو، میں مولا گواہیں بڑے مشکل میں پڑ رہا ہوں، ہمت ہو، اوپر سے انہوں نے چاول اتنے مزے کے کھلا دیے، ہمت ہو صبر کا، پہلے سینے کی کھانسی تھی خشک، اوپر سے مٹر پلاؤ کھا لیا، ہمت ہو صبر کا عکاس کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک بھائی کو عباس، ارے لہجہ سمجھ گئے میرے بھائیوں، مولا عباس شروع کر دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے میرا ذاتی مشاہدہ ہے، آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ہے، دنیا میں 2 قسم کے بندے مولا عباس نہیں سن سکتے۔ کچھ ہو جائے 2 قسم کے بندے کچھ کر لیں، کچھ بھی، وہ مولا غازی سن ہی نہیں سکتے۔ ایک بزدل نہیں سن سکتا، دوسرا بے وفا نہیں سن سکتا۔ ارے بیچارے ڈرپوک کو کیا پتا جناب غازی کی جنگ کیا ہے میاں، بیچارہ بے وفا کیا جانے کہ ابو الفضل العباس کسے کہتے ہیں۔ اس کے بھائی کو عباس کا، آپ ذرا سپیڈ تیز کرتے ہیں، اس کے کم نیڑے لگتا پہ ہے تو انہوں نے ذرا سپیڈ تیز کریے، اس کے 5-6 منٹ، اس کے ایک بھائی کو عباس، اس پاس ہو یا علی مدد، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے۔ کون عباس جو 10 محرم، ادھر مجھے اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے، کون غازی جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا، اس نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کلام کروں تو وہ اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وہ اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا، اس نے یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑانے کی دیر تھی، 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی، تھر تھری پیدا ہونے کی میں صدقے جاؤں۔ جی 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 عسکری بھائی میں سریکی تو سا اردو اے علم عباس دا مثل رکو، کیا بات ہے، اے علم عباس دا مثل رکو، تھیا رب کو سر با سجود کھڑے، اے علم دا فرہ جھول جھول کے پڑھدا سلوات درود کھڑے، اے علم دا فرہ جھول جھول کے پڑھدا سلوات درود کھڑے۔ ایک گال سوار کریندا ہے، اے باخبر انسان کو لطف آسی، اے جڑے لے گئے ان او جھنڈے ان، اے علم جو اے موجود اے علم جو ہے موجود کھڑے، ایک گال سوار کریندا ہے، باخبر انسان کو لطف آسی، اوے جڑے لے گئے ان او جھنڈے ان، اے علم جو ہے موجود کھڑے۔ عسکری بھائی ای چمبے دا مطلب سوالی نے پوچھے، ای چمبے دا مطلب سوالی نے پوچھے، سوار اپنی ظاہر ذہانت کریں دے، اوے سدھی گالے عباس ہاتھ چاچا کے یزیدی مقاصد کیسے دے اے میری طرف نیاز ہے، یہ میری طرف سے آپ قبول کریں، یہ آپ میری طرف سے قبول کیجئے، میرے مولا آپ کے خدمت میں، کیا بات ہے بھئی، کیا ڈیلیوری ہے خدا کی قسم۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسے اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ نے لفظ جیسے چبا کے پیش کیے ہیں نا، مزہ آ گیا سننے کا۔ کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، اوپر اٹھیے، اوپر اٹھیے، اوپر اٹھیے۔ 10 محرم آپ نے یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ آپ نے جو ہے وہ چونچ لڑائی کس کے ساتھ ہے۔ اب کم از کم ادھار کا زمانہ نہیں ہے، نیاز تو میں آپ اپریشیٹ تو پہلے ہی کر رہا، آپ نے ذرا کیمرہ پھیرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فیصلہ خان گڑھ والوں پہ، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی شیر ببر نے، تلوار میدان میں لے کر نہیں گئے تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کو رکھا کربلا کی ریت پہ، اور کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچ کے جناب عباس نے جملہ کہا، اور خدا کی قسم خطیب نہج بلاغہ کا بیٹا اسے ایک جملے پہ جنگ جیت کے لے گیا، رکھا نیزہ، کھینچی لکیر، اور لکیر کھینچ کے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شامیوں وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں، میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے ہیں۔
ہمارے آپ سلام ادھر آئے آپ آئیں یہ بات آپ آئیں اب اللہ کی قسم آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھ کے میں نے ادھر دیکھا کہ یہ والے کدھر گئے وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے بھئی اس کا کوئی فرق ہی نہیں خدا دی قسم صرف یہ نشانی ہے ایک فیروزی چولا وے تو دوسرا کریم کپڑے کیا بات ہے اور مزہ آ رہا ہے ویسے بہتر نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے گلے میں پتوں والا ہار ہے وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے بڑی اچھی نشانی ہے تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے اللہ پاک دی قسم ہے تو سندوں ہوں جا چینج کرو تو میں بھول ویسا کہ کریم سوٹ اتھے آئی ہے وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتا ہنسنے کی رات ہے میرے بھائی تیرے ارادے لیکن میں پریشان نہ کرو تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی 10 لاکھ کی آنکھ میں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہے جناب عباس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی چاہا کہ میں کچھ کلام کروں بولنا چاہا تو یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس فرماتے ہیں کوفیو میں پڑھنا لما تھوڑا جا کوفیو ارے شامیوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں آپ لوگ باتوں میں لگے رہے اور بات ضائع ہو گئی آپ لوگ باتوں میں لگے رہے اور یہ جملہ کہنے کے لیے مجھے وقت لگا ہے لاہور سے مظفر گڑھ آنے پہ ٹائم لگتا ہے صحرائی نسب کے لوگوں باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں نہ تھکو یار پلیز نہ تھکو 2-4 منٹ آخری ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں ارے کوفیوں ارے شامیوں ہوں میں تھوڑا جا تھوڑے فاصلہ کر دے ارے کوفیوں ارے وہ کراچی پڑھا تھا ارے کوفیوں اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں ارے کوفیوں ارے شامیوں تم اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے سن لیجئے میں ایسے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں 2 یہاں بات کر رہے ہیں 2 یہاں بات کر رہے ہیں محسوس نہ کیجئے گا پلیز میں محنت کر رہا ہوں تکلیف میں کھڑو مہربانی کریں آپ لوگ اچھی بات نہیں ہوتی کوفیوں پلیز میرے بھائی پلیز خدا کا واسطہ یار نہیں اچھی محفلوں کا نہیں ہوتا میں مخاطب ہوں آپ سے ارے کوفیوں ارے شامیوں بس سنیے پھر میں یا علی مدد آپ کو سلام کرتا ہوں باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں راضی رہیے گا مہربانی یا علی مدد راضی رہیے گا تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو شجرہ طیبہ سے لڑنے والے بے اولاد والدین کی اولادوں ہمارا کس نو پیسے دیتی کھڑے ہو ہمارا مقابلہ کرتے ہو ارے کوفیوں پیسے واپس لے لو ارے کوفیوں ارے شامیوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں ڈھیر پیسے تو رمین دیو تھوڑے دے ارے کوفیوں ارے شامیوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں
میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں اب ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اپنے چہرے سے نقابیں اتارو، اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے ہو کہ تم ہو کون؟ تم ہم سے لڑو گے؟ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے۔ مولا کا واسطہ ماحول نہ توڑنا، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں بے دل ہو کے واپس پڑھنے پہ آ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دینا، اب کوئی باتیں نہ کرے مجھے سنے، تمہیں مولا کا واسطہ میں ایک بار پوری منزل توڑ کے اب دوبارہ محنت کر رہا ہوں۔ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچے ہوئے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے دولت میں آئے، ارے دولت مند بننے والوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو، تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ میں رکوں گا نہیں، میں چلتا جاؤں گا، تم نے ایک بار نہیں پہچانا کہ حسین کہاں اور یزید کہاں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا، ارے حسین کہاں، ارے یزید، میں نے رکنا نہیں ہے، حسین کہاں، اب یہی رہنا، اب بیٹھنا مت میرے بھیا، یہی رہنا، ہو سکتا ہے میں اسی مصرے پہ ممبر چھوڑ دوں، رہنا تمہیں مولا کا واسطہ یہ، ارے ہمارے سے لڑتے ہو، فرمایا میرا نام عباس ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ زمین چیز ہے کیا، یہ زمین چیز ہے کیا، 3 مصروں کی چھٹی ہے، چوتھے مصرے کے لیے میں نے گھٹنوں پہ کھڑا رکھا ہے، فرماتے ہیں یہ زمین چیز ہے کیا، چرخ کوہن کانپتے ہیں، چوتھے مصرے میں فیل آئے تو مولا عباس پڑھنے کا خان گڑھ بجا، ورنہ کوئی نہیں بولے گا، فرماتے ہیں یہ زمین چیز ہے کیا، چرخ کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں، فرماتے ہیں میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں، ارے روحیں تھراتی ہیں، میرے بھائیوں مصرع پڑھا ہے، روحیں تھراتی ہے، مولا کا واسطہ اکرم کے لیے بیٹھنا، روحیں تھراتی ہے، روحیں تھراتی ہیں، آپ اسی تیزی سے چلیے گا جس تیزی سے آپ آئے تھے میرے بھائی، فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں، روحیں تھراتی ہیں، قبروں بانی جشن، فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں، میرے مولا علی عباس عسکری کی زبان میں اتنی توفیق دیجئے کہ میں سمجھا سکوں، ان کے سمجھنے میں کمی کوئی نہیں، مولا مجھے اتنا اثر دے دے کہ میں ان کے دلوں میں بات رکھ دوں، فرماتے ہیں روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن، میں نہیں کوئی زور لگا رہا، میں علم عباس کے آسرے پہ جملہ ایسے پیار سے نچھاور کرتا ہوں، خان گڑھ لہجے کی داد دے اور کچھ نہیں چاہیے، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں، فرماتے ہیں شامیوں یہ بات یاد رکھنا، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو، جو نہیں بولا وہ نہیں آیا، جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر، ہائے ہائے ہائے، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر، ارے اونچا تو بولیے، اگر مرد ہو تم، غازی فرماتے ہیں میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میری تلوار سے ڈرتے ہیں میں صدقے بن جاؤں، سارے جشن اوکھا کی تنے، میری تلوار سے ڈرتے ہیں، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے اب راضی رہیے گا میں بڑی مشکل میں پڑھ رہا ہوں، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، اوپر خدا نیچے قبر، اس کے اوپر قسم کوئی نہیں،
میرے مولا عباس جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان کا علم نہیں ان کا پہرا ہے. میرے مولا عباس کو میں اس وقت حاضر و ناظر جان کے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ان گناہگار آنکھوں نے منظر نہیں دیکھا کہ جملہ کہا ہو یہ چھٹا مصرع عوام زمین پہ بیٹھی رہے. میں کوئی زحمت نہیں دے رہا. اس کے بعد میں نے 6 مصرے رکھے ہیں. حق ادا ہو گیا تو یہی ممبر چھوڑ دوں گا بلکہ چھوڑ دوں گا. راضی رہیے گا. میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا ارے نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو شمشیر میرے پاس نہیں. نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں. اب ارے آپ سلامت رہیں. پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں. عباس آخری 6 مصرے پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ادھر 1 وہاں 10 لاکھ فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. سر ہم گئے سر جی ہم گئے. ہمت ہے کسی میں. میرے بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف بندہ 1 ہو اور سامنے 10 ہو تو بندہ یہ بات نہیں کرتا. بات وہاں ہو رہی ہے جہاں ایک جانب 1 اور دوسری جانب 10 لاکھ. آپ لوگ اچھا سنتے ہیں آپ لوگ لہجہ اچھے سے سمجھتے ہیں. میں دوسرے مصرے پہ رک رہا ہوں. ہمت ہے کسی میں 5 لائنیں رہ گئیں. پھر زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے نہ رہی تو راضی رہیے گا. فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. سر میں غازی مولا پڑھ رہا ہوں سر میں غازی مولا پڑھ رہا ہوں. ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. 50 منٹ ہو گئے پڑھتے پڑھتے راضی رہیے گا. 11:30 11:34 پہ غالباً ممبر لیا تھا. 50 منٹ ہونے والے ہیں. پونے گھنٹے سے بات اوپر چلی گئی. راضی رہیے گا. ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. لڑنا تو بہت دور ہے بس نین میں. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. ہمت ہے کسی میں چھوڑو ممبر. ہمت ہے کسی میں. مولا راضی رہیں گے انشاءاللہ. ہمت ہے کسی میں. ارے ہمت ہے کسی میں. آپ کے خان گڑھ سے بندہ اٹھ کے کہے نہیں لطف آیا میں زندگی بھر آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا. آئیں گے ہی نہیں کبھی. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے. ابن سعد نے آگے کہا یہ کیا بات ہو گئی. عباس فرماتے ہیں آگے سن. فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں شاعری پڑھ رہا ہوں میرے. ارے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. ارے یہ کیا بات کر دی. مٹی کو اشارہ کرو گے مٹی ہمیں کھائے. مجھے خان گڑھ آخری لائن پر وہ منظر دے گا. ابھی مجھے خان گڑھ کی پبلک وہ منظر دے گی. میں جہاں جاؤں میں خان گڑھ کو سوچوں میری تھکن اتر جائے. مجھے وہ منظر چاہیے جو میں نے اپنے ذہن میں یہاں سے لے کر جانا ہے. ابھی تک لفظ داد نہیں کہا. شروع میں کہا تھا داد نہیں مانگوں گا. اب کہہ رہا ہوں داد چاہیے. میں بیماری میں جتنی محنت کر رہا ہوں میں کہیں نہیں کرتا. مجھے داد چاہیے. اب آمادہ رہنا میرے بھائیوں. ممبر میں چھوڑنے لگا ہوں. فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. شامیوں یاد رکھنا ارے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا.
آ جائے اگر کر دوں اشارہ. مالک ہے, 1 منٹ, بس 1 منٹ. مالک ہے جو مٹی کا, وہ بابا ہے. ادھر مجھے وہ بابا ہے 12ویں مولا کے حوالے سے. وہ جب آئے گا, وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے. آپ نے روکا ہے, آپ لوگوں نے 12ویں مولا کے لیے کہا ہے, میں مصرع پڑھ لوں. وہ جب, لالا دوسری لائن بھیا, وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غدار. سر جی کرنٹ, سر جی ڈھلی شاعری تو کدی کیتی نہیں نا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں. چوتھی لین تے جے کم خراب ہویا نا, موڑ میں مکل ایسا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے, رنگ اڑ جائیں گے. ریڈی بیٹھے ہو؟ رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. میرے بھائیو راضی رہنا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, وہ جگر چیر کے رکھ دے گا. جگر وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. میری ابھی تک کی نوکری ایک طرف, چھٹا مشرا ایک طرف, آپ لوگوں کا مولا کا واسطہ. وہ جگر جو اٹھ کے ایک بار بیٹھ گئے ہیں, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, جگر کاٹ کے رکھ دے گا. نہیں تھکا, ارے میں نہیں بھولا, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں میں پڑھوں گا تو اللہ کرے کہ سب میرے ساتھ مل جائیں. میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے, پھر مصرع پڑھ رہا ہوں, یا علی, اور یا جگر کاٹے گا جگر خاروں کے, پھر مصرع یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے.